लगाऊं, सब ने उम्मीद तोड़ दी है। ऐसा ही है ना, देखें, everyone is judging you, everyone judges you, even parents। वाहिद ज़ात जो आपको जज नहीं करती वो अल्लाह है, इन दैट सेंस, नेगेटिव सेंस, यानी अनकंडीशनल लव, अनकंडीशन, तू जैसा भी है मुझे पुकारेगा, आई विल आंसर। इतना मान है इस बंदे का, मुझसे उम्मीद लगाए हुए है, कैसे हो सकता है मैं रिप्लाई ना करूं अभी से? इसने पुकार लिया मुझे, अपनी दिल की गहराई से इसने पुकार लिया मुझे कि अल्लाह मैं तुझ पे उम्मीद लगाए हुए हूँ। अल्लाह मुझे मेरे अनकॉन्शियस के हवाले ना कर, अल्लाह मुझे उन ट्रॉमास के हवाले ना कर, मुझे ओवर थिंकिंग के हवाले ना कर। मैं वीक हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं काबू में आ जाऊँगा शैतान के, मैं नफ्स के काबू में आ जाऊँगा, मैं इस ओवर थिंकिंग के काबू में आ जाऊँगा, मैं इस एंग्जाइटी के काबू में आ जाऊँगा। तो अल्लाह, आई एम बेगिंग यू, मुझे मेरी उम्मीद है आपसे कि मुझे मेरे नफ्स के हवाले पलक झपकने के भी ना कीजिए। जो भी परेशानियाँ हैं, औलाद की तरफ से, घर वालों की तरफ से, फाइनेंशियल, अपने पर्सनैलिटी इश्यूज़, अपने ट्रॉमास, अपने डीमंस, अपनी डार्कनेस, जो भी वट एवर यू हैव, वो रख दें अल्लाह के सामने। ऐ अल्लाह मैं उम्मीद लगाता हूँ, अर्जू रिजा, मैं उम्मीद लगाता हूँ, आई एम होपफुल फॉर योर मर्सी, आई होप फॉर योर मर्सी। कितनी मोहब्बत है इसमें, कितनी मोहब्बत है इन अल्फाज में, अगर आप गौर करें। जब दिल में गम होता है ना और बंदा डाउन होता है, तो तब उसे पता लगता है कि अल्लाह कौन है, और तब ही अंदर से आवाज़ निकलती है ना, जब बेचारगी हावी हुई होती है। तो देखें, आप पहले ही अल्लाह को कह रहे हैं, अल्लाह किससे उम्मीद लगाऊं, सब ने उम्मीद तोड़ दी है। ऐसा ही है ना, देखें, everyone is judging you, everyone judges you, even parents। पेरेंट्स की जजमेंट खैर और टाइप की होती है, बट यू आर बीइंग जज्ड एट द वर्क प्लेस। आपकी एक एक चीज़ जज की जा रही है, आपकी परफॉर्मेंस जज की जा रही है, आपकी बॉडी लैंग्वेज जज की जा रही है, आपका रहना जज किया जा रहा है, आपकी ड्रेसिंग जज की जा रही है, आपका एटीट्यूड जज किया जा रहा है। इवन आपका लाइफ पार्टनर जज करता है, लाइफ पार्टनर जजेस यू ऑल द टाइम एंड यू जज देम, ठीक है, इन अ पॉजिटिव वे, नॉट नेसेसरीली नेगेटिव। वाहिद ज़ात जो आपको जज नहीं करती वो अल्लाह है, इन दैट सेंस, नेगेटिव सेंस, यानी अनकंडीशनल लव, अनकंडीशन, तू जैसा भी है मुझे पुकारेगा, आई विल आंसर। वाहिद ज़ात अल्लाह है, तो उस ज़ात की तरफ उम्मीद है। अल्लाह मरहमत का अर्जू, कि अल्लाह मेरी उम्मीद ही आपसे है, और क्या करूं, कहाँ जाऊं, है ही कोई नहीं और, मैं आपसे उम्मीद लगाता हूं। इसमें कितनी मोहब्बत है अल्लाह के लिए, कितना होप है अल्लाह के लिए, अल्लाह को खुशी होती है। सही मुस्लिम की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बंदा गुनाह करता है, कहता है रब्बि इग़फिरली, रब्बि इग़फिरली। अल्लाह ताला फरिश्तों को कहता है कि ये बंदा, इज़ ही एक्नॉलेजिंग कि इसका रब है? फरिश्ते कहते हैं हाँ हमारे रब। अल्लाह कहता है इज़ ही एक्नॉलेजिंग कि वो गुनाह भी माफ़ करता है? फरिश्ते कहते हैं हाँ हमारे रब। अल्लाह कहता है मैंने इसे माफ़ किया। वो फिर गुनाह करता है, फिर यही अल्फाज कहता है अल्लाह, फिर फरिश्तों को यही कहता है, फरिश्ते सेम जवाब देते हैं, अल्लाह कहते हैं मैंने इसे माफ़ किया। तीसरी बार फिर गुनाह करता है, फिर यही कहता है, अल्लाह कहते हैं अब ये जो मर्जी करे मैं इसे माफ़ करता रहूँगा। इसका ये मतलब नहीं गुनाह रिपीट किए जाएं, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत है तौबा की, मकसद ये है बताने का। तो सोचें, जब आप अल्लाह को ये अल्फाज कहते हैं अल्लाह रहमतिका अर्जू, तो अल्लाह फरिश्तों से ज़रूर कहता होगा मेरा बिलीफ है, अच्छा इतना मान है इस बंदे का, मुझसे उम्मीद लगाए हुए हैं, कैसे हो सकता है मैं रिप्लाई ना करूं अभी से? इसने पुकार लिया मुझे, अपनी दिल की गहराई से इसने पुकार लिया मुझे कि अल्लाह मैं तुझ पे उम्मीद लगाए हुए हूं। फिर क्या है, फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आइन, इसलिए है मेरे रब मुझे मेरे नफ्स के हवाले पलक झपकने के भी ना कीजिए। अल्लाह अकबर, डू नॉट लीव मी टू माई नफ्स इवन फॉर द ब्लिंक ऑफ एन आई। अब साइकोलॉजी लगाएं आप, आपको पता है हमारा जो अनकॉन्शियस है, जो फ्रूडेंट स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक ला शऊर, उसमें क्या क्या है आपको पता भी नहीं है। अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वहां पे, कॉन्फ्लिक्ट्स विच यू हैव नेवर रिजॉल्व, उसमें ट्रॉमास है, चाइल्डहुड ट्रॉमास है, उसमें आपके नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं अनकॉन्शियस में। सो यू आर प्रेइंग टू अल्लाह कि ऐ अल्लाह मुझे मेरे अनकॉन्शियस के हवाले ना कर, ऐ अल्लाह मुझे उन ट्रॉमास के हवाले ना कर, मुझे ओवर थिंकिंग के हवाले ना कर, मैं वीक हूं, मैं कमजोर हूं, मैं काबू में आ जाऊंगा शैतान के,
میں نفس کے قابو میں آ جاؤں گا, میں اس اوور تھنکنگ کے قابو میں آ جاؤں گا, میں اس انگزائٹی کے قابو میں آ جاؤں گا, تو اے اللہ آئی ایم بیگنگ یو, مجھے میری امید ہے آپ سے کہ مجھے میرے نفس کے حوالے پلک جھپکنے کے بھی نہ کیجو, ناٹ ایون فار دا بلنک آف این آئی. اتنی جامع دعا, اتنی پیاری بات کہ اللہ تو ہی مالک ہے, تو مجھے کنٹرول کر, تو میری تھنکنگ کو پازیٹیو بنا دے. اس ایک جملے میں کیا کیا چھپا ہوا ہے, آئی کین گو آن اینڈ آن, کہ کیا کیا کہہ رہے ہیں آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. آگے وَأَصْلِحْ لِشَانِي كُلَّهُ, اللہ اکبر, اور اے میرے رب میرے تمام کے تمام معاملات کی اصلاح فرما دے. اللہ اکبر, اصلح لشانی کلہ, کل کے کل معاملات کی اصلاح فرما دے, میرے دماغ کی, میرے دل کی, میرے جسم کی, میرے آرگنز کی, میری تھنکنگ کی, ہر چیز کی اصلاح فرما دے, میری نیگیٹیوٹی دور کر دے. اللہ سوچیں کتنی جامع دعا ہے, کتنی جامع دعا ہے. وَأَصْلِحْ لِشَانِي كُلَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ, اور اینڈ میں توحید کا واسطہ. شروع میں بھی واسطہ ہے, توحید ہی ہے نا, کہ اللہ آپ ہی پہ تو ڈیپینڈ کر رہا ہوں, ہوپ ہے آپ سے. اینڈ میں لا الہ الا انت, کوئی بھی الہ نہیں اللہ, آپ کے سوا یہ کر ہی کوئی نہیں سکتا. نو ون کین ہیل می, کوئی مجھے شفا نہیں دے سکتا, کوئی یہ کام نہیں کر سکتا اوپر والے سوائے آپ کے. تو یہ نبوی دعا ہے, یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشانی میں یہ دعا پڑھا کرتے. تو آپ اپنی پریشانیاں لائیں ذہن میں, جو بھی پریشانیاں ہیں, اولاد کی طرف سے, گھر والوں کی طرف سے, فائنینشل, اپنے پرسنالٹی ایشوز, اپنے ٹراماز, اپنے ڈیمنز, اپنی ڈارکنیس, جو بھی وٹ ایور یو ہیو, وہ رکھ دیں اللہ کے سامنے. یوں ہاتھ جب اٹھائے ہوئے رکھ دیں اللہ کے سامنے, یہ سب اللہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سو اصلح لشانی کلہ, اے اللہ اصلاح فرما دے, اصلاح فرما دے, حل کر دے, یہ سب کچھ حل کر دے. مجھے نہیں پتا میرے لیے کیا بہتر ہے, آپ کو پتا ہے, میں تو بے وقوف ہوں, میں تو جاہل ہوں. اس عاجزی سے انبیاء دعا کرتے رہے, تبھی ان کی دعائیں آسمان تک جاتی نہیں کہ اللہ مجھے پتہ ہی کچھ نہیں ہے, میں بے وقوف ہوں, آپ سے مدد مانگ رہا ہوں. I am ignorant, I ask you, I beseech you for help, so help me. لا الہ الا انت, no one can help me except you, آپ کے علاوہ ہے ہی نہیں کوئی الہ. تو یہ تین دعاز الحمدللہ ڈپریشن کی, اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک, اور یہ دوسری اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال, اور تیسری اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لشانی کلہ لا الہ الا انت. یہ تینوں میں سمجھتا ہوں صبح شام آپ کو پڑھنی چاہیے, کیونکہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں انگزائٹی, ڈپریشن بہت کامن ہے, ڈی موٹیویشن بہت کامن ہے, بڑے بڑے شیاطین کھلے ہوئے ہیں, کھلے پھر رہے ہیں, نیگیٹیوٹی از آل اراؤنڈ اس. تو شیطان کا کام ڈی موٹیویٹ کرنا ہی ہے بلیور کو, کیونکہ بلیور کے لیے سب سے بڑا جو ڈر ہے شیطان کو, وہ ہے کہ یہ عبادت گزار نہ بن جائے, وہ یہ ہے کہ کہیں یہ اللہ کے قریب نہ ہو جائے, اور اس وجہ سے ڈی موٹیویشن ہر وقت حاوی ہوتی ہے, لیزینس ہر وقت جو ہے نا وہ حاوی ہوتی ہے. تو اس کو آپ صبح میں پڑھ لیں, تینوں دعاز کو پلیز یاد کر لیں, یہ ٹریجر ہے, خزانہ ہے, اس پہ ٹائم لگائیں, کسی نماز کے بعد بیٹھیں 15 منٹ لگائیں, ان تینوں دعاز کو یاد کریں اور ڈیلی کرنا شروع کر دیں, اور ان کو صبح شام آپ پڑھیں گے ویسے یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو شام کو ان کو عصر کے بعد, مغرب سے پہلے پڑھ لیں, صبح اس کو فجر کے بعد انشاءاللہ تعالی ان تینوں دعاز کو پڑھ لیں. آپ دیکھیں آپ کا دن کیسا گزرتا ہے. ٹرائی, اور خدا نہ خواستہ کبھی بہت پرابلم آئے, دیکھیں یہ دعاز ویسے بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں پڑھیں کیونکہ اللہ کو ہر حال میں یاد رکھنا ہے نا. اللہ کو ظاہر ہے جب بہت ڈپریشن ہے تب بھی یاد رکھنا ہے, لیکن ادروائز بھی یاد رکھنا ہے, تو ادروائز بھی پڑھنی چاہیے دعا. لیکن آپ کو ان دعاز کا اصل جو رزلٹ ہے وہ تب پتہ لگے گا وین خدا نہ خواستہ یو آر ان ڈیپ واٹرز, جب اللہ نہ کرے آپ پہ مشکل کوئی آئی ہوئی ہے اور انگزائٹی. پھر جب آپ یہ بیلیف کے ساتھ پڑھیں گے پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ دعاز ہیں کیا, اینڈ وٹ دے کین ڈو. ایسے ایسے ہیل کرے گا اللہ, اور اس طرح سے آپ کو ٹھیک کرے گا, ایسی صحت ملے گی انشاءاللہ تعالی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. تو بہرحال بیلیف لیکن بڑا اسٹرانگ ہے. امام ابن القیم کے پاس ایک شخص آیا, کہا کہ آپ نے کہا تھا اعوذ باللہ پڑھو وسوسے اگر آتے ہیں, تو اعوذ باللہ سے وسوسے ختم ہو جاتے ہیں, تو میں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بہت پڑھتا ہوں, مجھے پھر بھی وسوسے آتے ہیں.
تو امام القیم نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر میں ایک تلوار چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں پکڑا دوں تو وہ کیا کر لے گا تلوار سے؟ کچھ خاص نہیں. لیکن اگر وہی تلوار میں ایک بڑے اسٹرانگ بندے کو پکڑا دوں، سوچو تلوار سے کیا کر سکتا ہے. تو انہوں نے کہا اذکار، دعا او تعوذ یہ تلوار ہے، لیکن تمہارا ایمان بچوں والا ہے، تم بچے ہو، ٹھیک ہے؟ تو ذرا تگڑے بنو، ایمان ویسا بناؤ نا، بلیف شو کرو اللہ کو کہ اللہ میں بہت بلیف کے ساتھ یہ دعائیں کر رہا ہوں، میری امید ہے. اور دیکھیں اللہم ارجو فلا تکلنی، یہ ہے یہ کہ میں بلیف، اللہ آئی ہوپ فار یور مرسی. تو وہ ہوپ اور وہ توکل اور وہ ایمان بہت ضروری ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پہ ایک مشرک نے تلوار رکھی، بڑا مشہور واقعہ ہے. درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، جب وہ جا رہے تھے کہیں تو اس نے راستے میں دیکھ لیا اور اس نے تلوار رکھی. اس نے کہا اے محمد اب تجھے کون بچائے گا میرے ہاتھ سے؟ تو انہوں نے کہا اللہ. اس کا ہاتھ کانپنے لگ گیا، اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی. اب ایک ورڈ کا ہے اللہ، لیکن وہ جس بلیف کے ساتھ کا ہے، وہ جو ایمان کی وہ ہوگی سٹیٹ، سبحان اللہ، جس سے اس پہ مشرک پہ روب حاوی ہو گیا. تو یہ بلیف، یہ ایمان چاہیے، اور تعوذ بھی پڑھتے ہوئے اور یہ دعائیں پڑھتے ہوئے بہت ضروری ہے انشاءاللہ تعالی. تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیاں آسان کریں، اور جو بھی کسی مشکل سے گزر رہا ہے اللہ اس کی خاص مدد فرمائے، اور ان دعاؤں کا امپیکٹ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری لائف میں ہو. بلکہ میری دعا ہے اللہ آپ کو آسانیاں دے، بہت آسانیاں دے، آپ کو جو ہے ایسی انگزائٹی فیس ہی نہ کرنی پڑے، ڈپریشن فیس ہی نہ کرنی پڑے. لیکن جسٹ ان کیس اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ گئی تو اللہ ہم سب کا امتحان تو لیتا ہے. اللہ نے کہا کہ میں امتحان تو لوں گا سب کا، تو لیکن ساتھ میں اللہ نے آؤٹ آف ہز لو اینڈ مرسی وہ الفاظ بھی سکھا دیے، جو الفاظ ہمیں کہنے ہیں اس ٹائم پہ انشاءاللہ تعالیٰ، جس سے ڈیفینیٹلی ہمیں ہیلنگ بھی ملے گی، ڈائریکشن بھی ملے گی، موٹیویشن بھی ملے گی، دل کو زندگی بھی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور وہاں سے مدد آئے گی کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، امیجن بھی نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور عافیت دے اور حیاتاً طیبہ دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.